السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ آج جمعے کا دن ہے اور ہمیں درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کر لینا چاہیے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے ذہانت اور جھوٹ۔ ٹائٹل پر آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ ذہانت اور جھوٹ کا آپس کے اندر بہت زیادہ تعلق ہے اور اس کی وجہ سے دین اور دنیا کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ جو اپنی چرب زبانی سے اور زبان کی لفاظی سے وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں اور سکرین پر اکثر آتے ہیں، سارے نہیں لیکن کچھ، ان کو جو ڈائریکٹر یا ان کا جو مینیجر ہوتا ہے یا بعض اوقات کوئی بھی آدمی پیسے دے کر ان کو خرید کر تو ان سے وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ جو ہے وہ ثابت کروا دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی کام حکومت نے نہیں کیا ہوتا یا غلط کیا ہوتا ہے اور اس کو وہ صحیح بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات حکومت نے کام اچھا کیا ہوتا ہے اور جو ہے اس کو جس طرح کہا جاتا ہے اس کو وہ غلط بنا دیتے ہیں، یا حکومت نے کیا ہوتا ہے تو اس کو گویا کہ نہیں کیا ہوا ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کا سوال کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب فراست ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات خود رہنمائی کر رہتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے اور ایسے معاملات سے بھی بچائیں کہ جو مجھے دھوکہ دے دیں یا منافقت کر دیں یا حقیقت میں کچھ اور مجھے وہ کچھ بتاتے رہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی اللہ میری جو ہے آپ حفاظت فرمائیں۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو ہی منصب اور مرتبہ دیتا ہے کہ جو لوگ اکثر ذہین ہوتے ہیں، ان کی ذہانت کی وجہ سے اور ان کی سمجھ اور فراست کی وجہ سے ان کو اختیارات دے دی جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خدا سے کتنا ڈرنے والا ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس کا کتنا تعلق ہے، اس نے کسی صالح آدمی کی صحبت کے اندر وقت گزارا ہے یہ نہیں گزارا ہے، قرآن پاک، نماز، ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اس کی کتنی رغبت ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے۔ کچھ دنوں پہلے لاہور کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ 35 کلو سونا لے کر جو ہے وہ بھاگ گئے، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نمازیں پڑھتا تھا، وہ تو عمرے پر جاتا تھا۔ بھائی اس کا حلیہ کسی نے دیکھا ہے؟ اس کا حلیہ کیسا ہے؟ داڑھی نہیں ہے، داڑھی بالکل صاف ہے۔ تو ایسے آدمی کے شر سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ جو ہے وہ مانگی ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر ان لوگوں کو اختیارات دے دی جاتے ہیں کہ جو بہت تیز ہیں، بہت زیادہ ذہین ہیں اور ان کی عقل بہت زیادہ تیز چلتی ہے، اور حقیقت کے اندر وہی لوگ ہمیں نقصان دے کر جاتے ہیں۔ اور جو سادہ سے لوگ ہوتے ہیں اور کم علم والے ہیں یا وہ اتنے تیز نہیں ہیں، ان لوگوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جو ذہین آدمی ہے وہ اگر کہیں پر کرپشن کرے گا یا وہ کرپٹ ہوگا تو وہ جتنا نقصان کرے گا اتنا سادہ آدمی یا جس کی کم عقل ہے وہ اتنا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو ذہین آدمی ہے وہ اگر کہیں پر نقصان کر جا رہا ہے تو وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آنے دے گا، اور اپنی زبان کی لفاظی کے ذریعے سے اور
چپاٹ کے ذریعے سے وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دے دے گا، لیکن ایک سادہ آدمی وہ بھی نقصان کرنا چاہے گا تو وہ کم نقصان کرے گا۔ اور جو سادہ آدمی ہوتا ہے، ذہین نہیں ہوتا، جس کو زیادہ بولنا نہیں آتا ہوتا، یہ آدمی جو ہوتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جو بات ہوگی وہ کر دے گا، اس کو نہیں رکھے گا۔ اور اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اختیارات دینے چاہیے اور اپنے آپ کے ساتھ ان لوگوں کو سیٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف اپنی زبان کی باتوں کے ذریعے سے وہ ہمارے بچوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بڑے جی چنگے بندے کے، سمجھدار بندے کے ہتھے لگے ہوئے ہیں، لیکن جس وقت نقصان ہوتا ہے تو وہ سب کا نقصان ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے کہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو جو ہے وہ سچ ثابت کر دے، یا حقیقت کو چھوڑو اور ہمیں وہ بتا جو ہے وہ کو چھوڑ دے۔ اور یہ طبقہ ضرور یہ نہیں ہے کہ بے دین لوگوں کے اندر ہو یا ایسے لوگوں کے اندر ہی ہو کہ جو لوگ جو ہے وہ دنیا دار ہیں، بلکہ دینی اور مذہبی تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ اگر بتا دیا جائے تو اسی کے مطابق وہ قرآن پاک کی آیات اور اسی کے مطابق حدیث لے کر آئیں گے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم خود اس کے اندر ملوث ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز ہو چکی ہے، ضرور آپ نے بھی ادا کر لی ہوگی۔ جمعے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پورے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے دربار کے لیے ایک خاص دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن کی برکت سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نقصانوں سے بچائے، اچھی ترقی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزنس کو، ہمارے کاموں کو بہت زیادہ آگے لے کر جائے، وہاں تک لے کر جائے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کی سربلندی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس زمانے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صرف اسلام کے پاس اگر کمی ہے تو سرمایوں کی کمی ہے، سرمایہ دار لوگوں کی کمی ہے کہ جو سرمایہ دین کے اوپر لگا نہیں رہے ہیں یا اس طریقے کے ساتھ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے جس طریقے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے اور ایسے لوگوں کو ہماری امت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔